یہ ہے ہمارا میزان، یہ ہے ہمارا فرقان، یہ ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن. کسی بھی چیز کو، کام کو ہم نے اس کے اوپر رکھ کر دیکھنا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. یہ ہے ہمارا دین. یہ بک آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس بک کی آیات کو آپ کھولیں گے، اس بک کی آیات پہ دیکھیں گے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اور وہ ڈش کیا تھی ہم سن کر تھوڑا حیرت کریں گے، لیکن وہ ان کا کلچر کا حصہ تھا. وہ تھی چپکلی کا جو ہے گوشت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہ حرام نہیں ہے. خواتین جو ہے نکاح کے بعد خاص طور سے پرٹیکولرلی نکاح کے بعد جو ہے ساڑی جو ہے پہنتی ہے، لیکن اب جو ریجسٹ قسم کے لوگ ہیں وہ ماسٹر کی یوز کرتے ہیں. وہ بولتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ اس میں سے ہے. تم ساڑی پہنے، ساڑی تو ہندوؤں پہنتے. تم گلے میں ہار پہنے، ارے وہ تو ہندوؤں پہنتے. تم دھوتی پہنے، دھوتی تو ہندو پہنتا. آبجیکٹو آپ کو اللہ نے کیا دیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ کسی دوسرے کو دیکھنے کے بعد شہوت نہ آئے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہر چیز میں جو ہے ہم کو اسلام ہی دیکھنا پڑے گا؟ مذہب میں اور کلچر میں کتنا فرق ہے. قرآن میں ایک جگہ لباس کو ڈیفائن کیا اللہ نے. 8ویں میں ہے، اللہ کہتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی والا لباس تمہارے لیے بہتر ہے. اس کے کیے ہوئے اعمال ہی برباد ہو رہے ہیں. ہمارے پاس شلواریں اونچی کرنے کا جو موسم ہے، جو سیزن ہے، جو ایشو ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ شلوار اونچی اس لیے کرنی چاہیے تاکہ آپ کے اندر غرور نہ آئے. اگر آپ شلوار اونچی کر کے غرور میں ہے کہ میں بڑا مسلمان ہو گیا ہوں، تو یہی الٹا ہے، یہی آپ ہی گنہگار ہیں، آپ ہی جو ہے منافق ہیں. ہمارا علماء کا قصور ہے. آپ اس کو کیسے بتا رہے ہیں، کیسے سمجھا رہے ہیں یہ بات؟ ان کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے کہا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، یہ کپڑے کا جو حصہ ٹخنے کے نیچے رہے گا وہ جہنم کی آگ میں رہے گا. صرف کپڑا لٹکانے سے جہنم نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں. غرور تکبر اللہ کو پسند ہے، اس لیے وہ ٹخنوں کو ڈالے گا جہنم. کہ ارے بھائی تم ٹخنوں کے اوپر نہیں پہنے، تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی. تم نماز پینٹ لٹکا کے پہنے، نماز قبول نہیں ہوگی. کپڑے، ٹوپی، اپنے رومال، ان کو ہم نے دین سمجھ لیا. یہ دین نہیں ہے، یہ کلچر کی چیزیں جو وہاں کے لوگ، اس وقت کے لوگ استعمال کرتے تھے، کر رہے ہیں. آپ محبت میں کر سکتے ہیں، بٹ اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ میں محبت میں ٹوپی پہن رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس لیے نہیں پہن رہا ہوں کہ یہ اٹس پارٹ آف دا دین. پارٹ آف دا دین نہیں ہے. یہ ان کا ایک تہوار ہوتا ہے یم کپور. تو اس تہوار پہ یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا صدقہ اتارتے ہیں. ان کا کانسیپٹ وہی ہے جو ہمارا ہے کہ اس طرح کرنے سے جو ہمارے گناہ ہیں وہ مرغی کو چلے جائیں گے، اور اس کے بعد وہ مرغی کو چیریٹی کر دیتے ہیں. جیسے ہم بکرے کو گھما کے چاروں طرف اور بکرے کو مدرسے کو دے دیتے ہیں، مدرسے کے بچوں پہ گناہ چلے جاتے ہیں سارے. ایک تحقیق کے مطابق یہ رومنس کا لباس تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چھوٹی کرتی اور اس کے ساتھ نیچے تہمت باندھا کرتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ساتھیوں، ہماری زندگی میں کلچر اور سوسائٹی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، چاہے وہ کھانے پینے سے لے کر کپڑے پہننے تک ہو، یا شادی بیاہ سے لے کر روزمرہ کی ریت رواج، رسموں اور رویوں سے. اصل مسئلہ یہ ہے، اصل سوال یہ ہے کہ جب اسلام آیا تو کیا اس نے کلچر اور سوسائٹی کو بدلا یا ان دونوں کو الگ الگ رکھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف عبادت کی حد تک محدود تھی، یا اس نے انسانوں کی سوچ، رویے، شعر، شاعری، معاشرہ اور روزمرہ کی زندگی کا ان کو نیا روپ دیا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے میرے کو ہوسٹ استاد ہارون صدیقی صاحب، اور میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں ہماری اس قرآن پوڈ کاسٹ میں. اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے، گفتگو کریں گے کہ کلچر، سوسائٹی اور دین، یہ تینوں ایک دوسرے کا پارٹ ہے یا یہ تینوں جو ہے الگ الگ علیحدہ چیزیں ہیں؟ میں ویلکم کرتا ہوں ہمارے کو ہوسٹ استاد صاحب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان بھائی، ہارون بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ آل گڈ؟ اللہ کا بڑا کرم، احسان پروردگار کا. الحمدللہ. ہارون بھائی، آپ نے ٹاپک تو سن ہی لیا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کلچر کی. تو میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ آپ تھوڑا آڈینس کو بتائیں کلچر کسے کہتے ہیں، سوسائٹی کسے کہتے ہیں، اور اسلام یا دین، کون سا بھی مذہب، اور یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے یا دین الگ، کلچر الگ، سوسائٹی الگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلچر جو ہے نا، اس کی بہت ہی چھوٹی سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا ارد گرد جغرافیہ، آپ کے جو رسم و رواج ہیں اس علاقے کے، اس جگہ کے موسم کی مناسبت سے، زمین کی مناسبت سے، وہاں کے رہنے والے لوگوں نے جو چیزوں کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے اس کی مناسبت سے، وہ کلچر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، سمپل از دیٹ. اب ایک علاقہ ہے برفانی، ایک علاقہ ہے صحرائی، ایک علاقہ ہے پہاڑی، ایک علاقہ ہے سمندری. اب یہاں پہ رہنے والے لوگوں کے جو طور طریقہ ہوگا کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، یا آپ سمجھ لیجئے کہ کپڑوں کا، وہ مختلف ہوگا. اس میں اس علاقے کے موسم کے اثرات ہوں گے، اس علاقے کے جغرافیائی چیزوں کے اثرات ہوں گے.
جو برفانی علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے کلچر میں ایک کیپ ہوگی تاکہ وہ اپنا سر ڈھانپ کے چلیں. جو صحرائی علاقے کے ہیں وہ دوسری قسم کی وہ اونی کیپ نہیں پہن سکتے. وہ اگر اونی کیپ پہن کے صحرا میں گھومیں گے تو وہ ان کے لیے بٹ سر وہ بھی ڈھانپیں گے. اس سر ڈھانپنے کے لیے ایک دوسرے قسم کا صاحبان اختیار کریں گے. تو یہ سب چیزیں پھر کلچر کا حصہ بن جاتی ہیں. پھر لوگ جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور ایک سے دوسرے سے تیسرے کو منتقل ہونے لگتی ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہب میں اور کلچر میں کتنا فرق ہے؟ اب آپ مجھے ذرا مذہب کی ڈیفینیشن بتائیے. اور بھائی مذہب یا دین کے تعلق سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو دین کی سمپل ڈیفینیشن میں یہ بتاتا ہوں کہ دین ہم کو جو ہے دین کا مطلب یہ ہے کہ دا وے آف لائف، سسٹم آف لائف، جو ہم کو ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے ڈیفائن کرتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہر چیز میں جو ہے ہم کو اسلام ہی دیکھنا پڑے گا یا کچھ چیزیں کلچر کا پارٹ ہوتی ہے. جیسے ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں میں، آپ اس کو تھوڑا کھولیے گا. اب دیکھو آپ اور ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور میں بالکل جبا وبا پہن کے اوپر صدری لگا کے ٹوپی ووپی لگا کے ریکارڈ کر رہا ہوں. اگر میں اپنے لباس کو چینج کروں، اگر میں ٹی شرٹ پہنوں، جینس پہنوں یا ٹریک پہنوں، ٹی شرٹ پہنوں اور کیپ لگا کے آپ کے ساتھ گفتگو کروں، تو لوگوں کا جو دیکھنے کا نظریہ ہوگا یا سننے کا جو نظریہ ہوگا وہ بالکل ہی چینج ہو جائے گا. وہ مجھے ایسے دیکھیں گے کہ بھائی یہ کوئی عالم صاحب نہیں، یہ تو کوئی جو ہے بس بیٹھا ہوا ایک آدمی ہے جو بات کر رہا ہے، جو اپنا خیال پیش کر رہا ہے. تو لوگوں کا نظر چینج ہو جاتا ہے جو ہے چیزوں کے دیکھنے کا. آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ یوم الدین کے کیا معنی؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک نہیں. اوکے، قیامت کا لفظ کہاں آیا یہاں پہ؟ جی دین یعنی بدلہ، بدلے کا مالک، اچھے برے کاموں کا بدلہ. تو دین کا معنی بدلا ہوا. ڈکشنری اگر میننگ میرے سے آپ پوچھ رہے تو دین کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک جو ہے بدلے کا دن، اچھے کاموں کا اچھا بدلہ، برے کاموں کا برا بدلہ. دوسرا جو ہے دین، وے آف لائف، سسٹم آف لائف. جیسے ہم پوچھتے ہیں بھائی دین کے لفظی معنی کیا ہے؟ مالک یوم الدین، ٹھیک ہے نا؟ جی اس دن کا مالک جس دن کیا ہونا ہے؟ ججمنٹ ہونی ہے، حساب ہونا ہے، جزا سزا. جی ہاں، ججمنٹ، جزا سزا. ٹھیک ہے، حساب کے بعد جزا سزا آئے گی. جزا سزا از دی آؤٹ کم آف حساب. بے شک بے شک بے شک. بٹ جزا سزا از ناٹ دین. آپ سمجھ رہے؟ جزا سزا از ناٹ دین. اوکے، جزا سزا از دی آؤٹ کم آف دا دین. جس دن حساب ہونا ہے اس کے بعد پھر جزا سزا ہوگی. اب دین کے معنی ہے ججمنٹ، فیصلہ، حساب. یوم الحساب وہ الگ ہم کہتے ہیں، بٹ یعنی کہ آپ نے کسی چیز کے اوپر کسی چیز کو رکھ کے ٹیسٹ کرنا ہے. یہ ہے دین. اوکے، کہ آپ ٹیسٹ کریں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ جی ہاں، یوم الدین اس دن جس دن یہ فیصلہ ہوگا کیا صحیح ہے کیا غلط. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جزا سزا ہوگی نا. برابر. صحیح والوں کو جزا ملے گی، خراب والوں کو سزا ملے گی. برابر. تو اچھا، پہلے تو دین کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. اوکے، دین کا معنی کیا ہے. جی 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 جی. ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ اس کے معنی ہے وے آف لائف، جی سسٹم آف لائف. ٹھیک ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ. جی. وہ ہم نے کیا کیا، اس کی اپلیکیشنز ہیں. وہ اس کی کیا ہے؟ اپلیکیشنز ہیں. اوکے، ٹھیک ہے نا. اب جیسے فار ایگزامپل آپ نے انٹرنیٹ، کسی نے ایجاد کیا انٹرنیٹ. جی اب آپ اور میں جو کنیکٹ ہو رہے ہیں جس بھی کیپ کے تھرو یا کمپیوٹر کو یوز کر رہے ہیں، کمپیوٹر کنیکٹ ہو رہے ہیں، یہ اپلیکیشنز ہیں. جی، بٹ میڈیم جو بنیاد تھی وہ انٹرنیٹ تھی. برابر. تو جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ اپلیکیشن ہے. دین کی اپلیکیشن ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی. بٹ دین ایکچولی کیا ہے؟ وہ ہے فیصلہ، وہ ہے ججمنٹ صحیح اور غلط کی. اب آپ سمجھ رہے میری بات کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کی ججمنٹ. اوکے، ٹھیک ٹھیک. اب مجھے بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ دین جو ہے یہ آپ کو بتاتا ہے واٹ از گڈ اینڈ واٹ از ناٹ گڈ، واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. ٹھیک ہے. جیسے اگر میں آپ کو عربیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر اگر آپ کو لے کے جاؤں میں، تو ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے ہجوم لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، شعر شاعری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ کیونکہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ان کی زبان بڑی فصیح تھی اور وہ زبان کا ہی مقابلہ کرتے تھے. تو ہم کو ملتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو روکا نہیں شادی سے، کبھی ان کو ٹوکا نہیں ان محفلوں سے. لیکن جو ان کے اندر خرابیاں آ گئی تھی غلو کی، تو پھر اس سے جو ہے کٹ آف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں آپ یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا کہ دین کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس کو ڈیفائن کرتا ہے. جی بالکل. اللہ کی عبادت کرنا صحیح ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا غلط ہے. یہ دین ہے. سمجھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا دین ہے. جی. ان کے علاوہ کسی کی نبوت کو تسلیم کرنا یہ غلط ہے.
ٹھیک ہے, یہ دین ہمیں بتا رہا ہے نا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. جی ہاں صحیح غلط کو ہم نے پرکھنا ہے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں قانون دیا ہے, کتاب دی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہماری کتاب ہے, جی یہ ہماری کتاب ہے. اوکے جی ماشاء اللہ جی آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی یہ کتاب ہماری جو ہے یہ ہے ہمارا میزان, جی یہ ہے ہمارا فرقان, جی یہ ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن. کسی بھی چیز کو, کام کو ہم نے اس کے اوپر رکھ کر دیکھنا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. جی 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 یہ ہے ہمارا دین. یہ بک آپ سمجھ رہے بے ہیں؟ شک بے شک اس بک کی آیات کو آپ کھولیں گے, اس بک کی آیات پہ دیکھیں گے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. برابر. تو اب کلچر کیا ہے؟ جی کلچر جیسے میں نے کہا کہ جغرافیہ, اس کے حدود دربا, اس کے ارد گرد جی کی چیزوں کے اثرات. اب کیا ٹوپی پہننا دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اوکے یہ کلچر کا حصہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے, بات میرا سوال آپ سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جی کس چیز کو ٹھیک کرا, کلچر کو یا دین کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کو درست کیا, پھر جو کلچر ان میں تھا جو کانٹرڈکٹ کر رہا تھا دین کو, رائٹ اور رانگ, جو ہمارا جو میزان جو ہمارا ہے, جو کرائیٹیرین ہے, جو بک ہمارے پاس, پھر اس کے مطابق کلچر کو تولا, پھر اس کو جو ہے ڈیفائن کیا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. جیسے ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں ہارون بھائی, آپ اس کو الیبوریٹ کریں اگر آپ چاہیں تو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عرب کے لوگوں کے ساتھ ریگستان میں بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبیلے والوں نے ایک ان کی اسپیشلٹی, ایک ڈش جو ہے پیش کی, اور وہ ڈش کیا تھی ہم سن کر تھوڑا حیرت کریں گے, لیکن وہ ان کا کلچر کا حصہ تھا. وہ تھی چپکلی کا جو ہے گوشت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا, لیکن یہ حرام نہیں ہے. آپ نے رسپیکٹ کی ان کے کلچر کی, ان کے ٹریڈیشن کی, اور ان کے جو ہے اسپیشلٹی کی, ڈشز کی, لیکن سرے سے جو ہے انکار کر کے واپس نہیں کیا. انہوں نے کہا حلال ہے, کھا سکتے ہیں, لیکن میری طبیعت گوارا نہیں کر رہی کہ میں کھاؤں. بالکل, بہت اچھی اگزامپل دیا آپ نے ایمان بھائی. جی. اور یہ ایکچولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ٹھیک کرنے آئے تھے؟ دین کو. ٹھیک ہے, اب دین ہمارا جو ہے, ہمارا عقیدہ جو ہے, ہمارا, آپ جس کو آپ وے آف لائف کہہ رہے ہیں, جو ہمارا اٹھنے بیٹھنے سوچنے سمجھنے کھانے پینے رہنے سہنے کا طریقہ ہے, اس کے سامنے اگر کلچر آ گیا تو ہم نے اس کو سائڈ پہ کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلیئر کر دیا, اس کو بتا دیا یہ غلط ہے, یہ ہم نہیں مان سکتے. لیکن اگر کلچر کی کوئی چیز دین سے نہیں ٹکرا رہی ہے, جی اب سمجھ رہے ہیں, اب ہمارے دین کیا ہے, ہمارے مذہب کا, ہمارے اس کا حصہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ فحاشی سے بچو, جی اہج چیزوں سے بچو. اور اسی طرح سے ہمیں کیا حکم ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا ملتا ہے؟ ماڈسٹی, اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا ہے. جی اب ہم نے اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا ہے, اس کے لیے ہم نے کپڑوں کو اسی مناسبت سے پہننا ہے. تو ہمارا آبجیکٹو کیا ہے؟ کپڑوں ڈھانپ کے رکھنا اپنے آپ کو, کہ آپ کے جسم کی وضاحت بہت زیادہ واضح نہ ہو, مرد ہو یا عورت ہو. اب اس کے لیے آپ واسکٹ پہن رہے ہیں یا آپ جو ہے ابایا وہ کیا کہتے ہیں اپنے ٹوپ پہن رہے ہیں, جبا پہن رہے ہیں, پجامہ پہن رہے ہیں, وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. جی امپورٹنٹ آبجیکٹو ہے جو دین نے ہمیں بتایا. جی اب کلچر ہے ایک, فار ایگزامپل افریقہ میں وہ بازو بہت بڑے بڑے رکھتے, جی آستین, کیوں؟ ہاں, آستین کھلی ہوتی, کیوں؟ گرمی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا کلچر ہے, ان کو اس میں ذرا آسانی رہتی ہے. جی اب یہی کام اگر آپ یورپ میں یا کسی ایسی جگہ پہ کریں جہاں پہ سردی ہوتی ہے, جی نارتھ امریکہ میں کریں یا کینیڈا میں کریں, جی آپ نہیں کر سکتے, مائنس میں چلے جاتا ہے ٹیمپریچر. بالکل بالکل. یہاں پہ کیا ہے کہ ہم کپڑوں کو اپنے جسم کے ساتھ چپکا کے رکھتے بالکل, تاکہ جسم کی ہیٹ باہر نہ جائے. جی 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 انڈرسٹوڈ. ٹھیک ہے, ہاں. اب ایسا کپڑا اس کے اوپر کچھ اور تھوڑا سا پہن لیتے تاکہ جو اگر بالکل کپڑا جسم سے چپکنے سے جسم کی وضاحت واضح ہو رہی ہے تو وہ نہ ہو. بٹ آبجیکٹو کپڑے کا, اس کا مٹیریل اس کا وہ نہیں ہے, بلکہ آبجیکٹو آپ کو اللہ نے کیا دیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ کسی دوسرے کو دیکھنے کے بعد شہوت نہ آئے. جی بے شک. مرد ہو یا عورت. جی 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 بالکل. آپ سمجھ رہے؟ جی سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں میں. مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم اتنا جو ہے انفلوئنس میں آ چکے ہیں وہ کرائیٹیرین کو چھوڑ کے دوسروں کی باتوں میں, کہ ہم اسی کو اسلام سمجھتے ہیں. یہ پہنیں گے تو آپ مولوی ہیں, یہ نہیں پہنیں گے تو آپ دین کی بات نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سوچ ہی تو کلچر کا حصہ ہے. دین نے کہاں لکھا؟ مجھے بتائیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں کہا ہے کہ تمہارے یہ کپڑے ہوں گے تو تم مسلمان ہو, یہ نہیں ہوں گے تو تم مسلمان نہیں ہو؟ ہاں
कपड़ों के हिसाब से पर्टिकुलर बात कर रहा हूं मैं कि शलवार कमीज होगी तो तुम मुसलमान हो, अगर जुब्बा पहना होगा तो तुम मुसलमान हो, या टोप पहनी होगी तो तुम मुसलमान। ये कहाँ लिखा है कुरान? और मैं कुरान में एक जगह लिबास को डिफाइन किया अल्लाह ने, 8वें पारे में है। अल्लाह कहते हैं वलिबासु तक़वा ज़ालिका खैर, तक़वे वाला बिल्कुल। लिबास तुम्हारे लिए बेहतर है। अब तक़वे वाला लिबास कौन सा है वो लोग थोड़ी ना डिफाइन करेंगे या लेबल करेंगे। वो कोई नहीं लेबल कर सकता, वो कोई लेबल नहीं कर सकता। उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज ही देख सकते हैं कि क्या वो लिबास उन पैरामीटर्स को पूरा कर रहा है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए रखे हैं, कि आपके जिस्म की आज़ा, आपकी जिस्म की चीजें बहुत वाज़ेह तौर पे नहीं दिखनी चाहिए, मतलब इस लिहाज से नहीं दिखनी चाहिए कि दूसरे को शहवत आए। जी समझ आ गई बात, समझ आ गई, बिल्कुल समझ आ गई बात। जी आपकी इजाजत हो तो एक हार्श सवाल आपके सामने रखता हूँ, आप चाहो तो उसको जवाब दें, या नहीं तो फिर इसको हम वीडियो में कट करवा देंगे। और मैं देखो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, हम इंडिया के साउदर्न पार्ट में रहते हैं, ठीक है। हमारा साउथ में कल्चर बहुत जो है मतलब हम धोती भी पहनते हैं, हम लुंगी भी, ठीक है, हम ऊपर बनियान भी पहनते, शर्ट भी पहनते, कुर्ता भी पहनते, डिफरेंट स्टाइल से यहाँ पे कल्चर्स डिफरेंट है। और खवातीन के जो कल्चर्स है वो यहाँ पे खास तौर से साउथ में वो ये है कि खवातीन जो है निकाह के बाद, खास तौर से पर्टिकुलरली निकाह के बाद जो है साड़ी जो है पहनती है, ठीक है। लेकिन अब जो रिजिड किस्म के लोग हैं वो मास्टर की यूज करते हैं। वो बोलते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की नकल करेगा वो उसमें से है। तुम साड़ी पहने, साड़ी तो हिंदुआ पहनते, तुम गले में हार पहने, अरे वो तो हिंदुआ पहनते, तुम धोती पहने, धोती तो हिंदू पहनता। तो ये किस हद तक इसकी गुंजाइश है? बिल्कुल बेसलेस बात है। आप इसको कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं? पहली बात ये कि क्या आप तो फिर कौन से कपड़े पहने जाए? मतलब आप ये समझते हैं कि जो तोप पहनना है, जुब्बा पहनना है, जो आजकल हमारे यहाँ मिडल ईस्ट में जो कपड़े हैं वो पहनना है, वो क्या उनके पहनने से मुसलमान हो जाता है? जो वहां ईसाई और यहूदी रहते थे वो भी वही पहनते थे हिमाद भाई, पहली बात। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो कोई अलग से थोड़ी कपड़े पहनते थे, जो वो वहां रहते थे तो वो भी तो वही पहनते थे ना। जी हाँ। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस वक्त जो पहना जा रहा है कपड़ा अरब के नाम पे, मिडल ईस्ट के नाम पे जो पहने जा रहे हैं कपड़े, वो कपड़े एक्चुअली वहां का हिस्सा नहीं थे। ये तो बनु उमैया ने जब वहां पे शाम के अंदर अपनी सल्तनत कायम की और रोमन्स जो थे उनको वहां से निकाला, तो रोमन्स का ये जो था, ये तोप जो थी, या रोमन्स का बेसिकली लिबास था जी। उस वक्त। एक तहकीक के मुताबिक ये रोमन्स का लिबास था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये छोटी कुर्ती और उसके साथ नीचे तहमत बांधा करते थे। ओह अच्छा, तो ये जो हम पहन रहे हैं आजकल जी, लंबे लंबे तोप, जी लंबे लंबे तोप, ये रोमन्स का है पहनावा? हाँ हाँ, देखिए एक बहुत ही मशहूर वाकया है हजरत उमर का है, कि शायद हजरत उमर का है या हजरत अबू बकर सिद्दीक का है, कि जब उनके से किसी ने सवाल किया कि भाई तुम्हारा लंबा कद है और तुम्हारे पास ये एक चादर में तुम्हारा काम नहीं हो सकता, तुम्हारे पास 2 चादर कैसे आई है? उन्होंने कहा कि ये मेरे बेटे ने मुझे दी है इसलिए, और वो बैतुल माल से बात कर रहे थे कि आपने बैतुल माल से ज्यादा सामान ले लिया है शायद। तो कहने का मकसद ये है कि वो चादर जो थी वो उसको सीना, उसको बनाना, उसको तोप बनाना, ये तो सब था ही नहीं। जी हाँ, जी हाँ। ये सब नहीं था, ये तो बहुत बाद में शुरू हुआ है। मैं बता रहा हूँ ना कि रोमन्स के पास इतने पैसे और इतनी टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास अरब में तो उस वक्त ये सब कुछ नहीं था भाई। जी जी हाँ भाई जी। तो अगर कोई साड़ी पहन रहा है तो उसकी मुशाबिहत हिंदुओं से हो रही है या किसी और से हो रही है, ये बिल्कुल गलत बात है, बेसलेस बात है। हाँ, ये देखना जरूर चाहिए कि क्या वो हमारे इस्लामी शार को पूरा कर रही है कि नहीं है। ठीक है, अगर जिस्म ढांपा हुआ नहीं है, वैसे तो साड़ी का कपड़ा नॉर्मल आपकी शलवार कमीज के कपड़े से 2 गुना ज्यादा होता है। जी 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 जी। होता है कि 1 इंच ढक जाना चाहिए उससे। और भाई बास साड़ियों में होता ही है कि पेट का हिस्सा खुला रहता हाँ साड़ियों में, तो उसको हम नहीं, वो गलत है, वो गलत है। हाँ, वो गलत है। हमारे यहाँ इस्लाम में इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मॉडेस्टी की जब बात की है तो मॉडेस्टी का मतलब यह है कि आपने अपने आप को हर तरह से ढांपना है, अपनी वज़ाक़त को भी ढांपना है। ठीक है, अगर आप देखिए लिबास कोई भी हो, लेकिन अगर आपकी वज़ाक़त उसमें छुप रही है तो दैट्स ऑल यू नीड। लेकिन अगर आपकी वज़ाक़त बहुत ज्यादा वाज़ेह हो रही है तो यू कैन, बिकॉज प्रिंसिपल आपकी उसको जिस्म की साख्त को छुपाना है। जी 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 जी, अब समझे मेरी बात? बाकी उसके पहनने से कोई हिंदू दिख रहा है कि मुसलमान दिख रहा है कि ईसाई दिख रहा है कि क्या दिख रहा है, ये तो अकल वाले भाई जो हिंदू, जो ईसाई और यहूदी लोग मुसलमानों के साथ रह रहे हो, मुसलमानों के कपड़े भी तो पहन रहे हो। जी बिल्कुल। और पहले मुसलमान जब इन इलाकों में गए, इजिप्ट में, पर्शिया के अंदर और बेजेंटाइन यानी कि जो
रोम का हिस्सा था वहां पे, तो मुसलमान तो 7-8% थे, 90% तो वही थे, जी 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 बराबर। और 80% चीजें हमने अडॉप्ट की है वहां से। वाह। अरब के अंदर आप देखिए, मेरी बात सुनिए, जी। कल्चर क्या है? कल्चर ये है कि अब आप सऊदी अरब में या मिडिल ईस्ट में कहीं रहते हैं, आज से 100-200-500 साल पहले, वहां पे खाने के लिए क्या अवेलेबल है? खाने के लिए बकरी है, जी। ऊंट है, जी भेड़ है, जी खजूरें हैं। ठीक है, बकरी भी नहीं बल्कि भेड़ है, ऊंट है, जी और खजूर है, जी और कुछ चंद एक और चीजें होंगी, जौ, ज्वार, बाजरा वगैरह, जी ठीक है। चावल भी नहीं थे। वाह। भाई चावल, आज चावल सबसे ज्यादा खाए जाते हैं वहां पे। हाँ हाँ। चावल कहां से आगे? पानी में, पानी में होता है चावल, इतना पानी चाहिए उसको कि कोई हद नहीं। जी वो तो रेगिस्तान है अरब। वो रेगिस्तान है, वहां कहां चावल आएगा? जी 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 और पहले थोड़ी था कि पोर्ट बनी हुई है और शिप के शिप आ रहे हैं और वो शिप से जो है पूरी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। भाई जो वहां जहां उगता था, पकता था, वही खाते थे वो लोग। वो इंपोर्ट नहीं करते थे कि चावल इंपोर्ट हो रहे हैं, और मत खाओ चावल, चावल मत खाओ। अगर कल्चर ही इस्लाम है, अगर कल्चर ही दीन है ना, तो चावल मत खाओ। आज से चावल छोड़ दो मेरे भाई, शुगर छोड़ दो आज से मेरे भाई, प्यूरिफाइड शुगर जो खा रहे हो चीनी के अंदर, चाय के अंदर जो चीनी खा रहे हो आप नहीं खा सकते। प्यूरिफाइड चीनी थी नहीं, चीनी खानी है आप, एक खजूर रखो मुंह के अंदर, वो ये चीनी। अगर आप कल्चर को देखते, अगर आप, इफ यू थिंक द कल्चर इज द दीन, देन दिस इज व्हाट इट इज। हाँ, अब दूसरी बात क्या है कि अगर मैं इस मोहब्बत में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया था, और मैं उनकी मोहब्बत में उनके जैसा बनने के लिए ये काम को करता हूं, अडॉप्ट करता हूं, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। ये बात मुख्तलिफ है, जी जी ठीक है। बराबर। ये मैं अपने एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स लेने के लिए कर रहा हूं। अब उन एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए आप आगे वाले को ये नहीं बोल सकते कि तुम गुनहगार या तुम फॉलो नहीं कर रहे हो सही दीन, और मैं नेक और मैं सही दीन फॉलो कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं बोल सकते, 100% नहीं बोल सकते। जो ये बोल रहा है वो ही दीन का गद्दार है, मुनाफिक है। बेशक, और उसके किए हुए वो आमाल भी बर्बाद हो रहे हैं उसके इस वजह से। उसके किए हुए अमाल ही बर्बाद हो रहे हैं। हमारे पास शलवारें ऊंची करने का जो मौसम है, जो सीजन है, जो इशू है, उसकी बुनियाद क्या है? शलवार ऊंची इसलिए करनी चाहिए ताकि आपके अंदर गुरूर ना आए। अगर आप शलवार ऊंची करके गुरूर में है कि मैं बड़ा मुसलमान हो गया हूं, तो यही उल्टा है, यही आप ही गुनहगार हैं, आप ही जो है मुनाफिक है। शलवार ऊंची करने का मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो बताया है वो ये है कि इस तरह का कपड़ा मत पहनो जिससे तुम्हारे अंदर गुरूर और फखर और जो है ना एक अकड़ आ जाए कि तुम एक इतना एक्स्ट्रा कपड़ा है तुम्हारे पास, घसीटता चला आ रहा है तुम्हारे पीछे, घसीटता चला आ रहा है तुम्हारे पीछे। कपड़े भी गंदे होते हैं एब्सोल्युटली, बट ये फखर और गुरूर। अब हम क्या कर रहे हैं? हम शलवार ऊंची करके जो घूम रहे हैं, उसमें हमारे अंदर ये नहीं है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक हिकमत को पूरा कर रहे हैं, उसके लिए अपने आप को फर्श पे लेकर आ गए, नहीं, बल्कि वो शलवार ऊंची करने पे जो हमारा गुरूर है, और ये इस तरह से देखना कि सामने वाले ने नहीं की हुई है, सामने वाले ने शलवार ऊंची नहीं की हुई, टखनों से ऊपर शलवार नहीं रखी हुई, ये सोचना कि वो कम तर मुसलमान है, यही वो सोच है जिसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अपने आप को, अपने कपड़े को बचा के रखो, उसको टखनों से ऊंची रखो। वो टखनों से ऊंची रखने का जो गुरूर आपके अंदर आ गया, तो वो काम ही खत्म हो गया। मतलब ये तो दिखावा है, टोटल दिखावा है। जी आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब यही ये मसला क्या है कि हर चीज को सतही लेवल पे देखा जाता है, सतही लेवल पे देखा जाता है। उसकी जो रूह है, उसका जो स्पिरिट है, उसकी जो बेस है, उसको तो सोचा ही नहीं जाता। बिल्कुल। और इतना वो पिंडली को क्या बोलते हैं, टखने का मामला इतना पकड़ लिए हैं, टखने से ऊपर होते 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 आधी पिंडली तक पहुंच गया है वो। अल्लाह महफूज रखे। ये उसी लिए होता है हारून भाई, जब इल्म की कमी हो या हाफ इंफॉर्मेशन हो, या जो है आप बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हो। पर्पस क्या है उसका, रूट कॉज क्या है उसका, क्यों अल्लाह के नबी ने कहा, किस वजह से ये हदीस बयान की गई, वो सब से लेना देना नहीं है। बस जाहिरी अल्फाज को पकड़ लो और फिर उसी के मुताबिक फैसले करो, तो फिर जो है गड़बड़ जो है शुरू होने लगती है। इमाद भाई देखिए, हमारे जो नॉर्मल इंसान है, जो मुसलमान है, ठीक है, उसका बेचारे का, उसने हमारा उलमा का कसूर है। आप उसको कैसे बता रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं ये बात? आप उसको समझा ही ऐसे रहे हैं कि शलवार ऊंची करना सुन्नत है, बस। क्या आपने उसको बताया कि शलवार ऊंची करना सुन्नत है इसलिए क्योंकि ताकि आप अपने आप को एक फील करें कि आप जो है वो बहुत अमीर या गुरूर में नहीं है, तकब्बुर में नहीं है, ह्यूमिलिएशन आपके अंदर आ जाए, सादगी आपके अंदर हो। क्योंकि पहले जमाने में बादशाहों का या सरदारों का थोड़ा इम्तियाज होता था कि वो कपड़ा ज्यादा इस्तेमाल करते थे ताकि उनकी शान शौकत बने। हम सिर्फ क्या बता रहे हैं? हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि शलवार ऊंची करना सुन्नत है, बस।
اب وہ شلوار اونچی. بھائی پوری بات تو بتاؤ, شلوار اونچی کرنا سنت کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے اندر غرور نہ آئے, آپ اس کپڑے کو استعمال اس حد تک ہی رکھیں تاکہ جتنی آپ کی ضرورت ہے, دکھاوا نہ کریں. اور شلوار اونچی کر کے اگر آپ دکھاوا کر رہے ہو تو فائدہ کیا ہے؟ بے شک. اور بہت سخت الفاظ ہیں بھائی حدیث کے, اور اس کا جو پرپس ہے وہ بھی چیک کر رہا تھا میں, کہ جو عرب کے جو لوگ تھے, جو سردار تھے قبیلوں کے, وہ بڑے لمبے لمبے جو ہے گاؤنس کی طرح لٹکا کر گھسیٹتے ہوئے چلتے تھے روب میں اور تکبر میں. ان کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے کہا ما اسفل من الکعبین من الازاری فی النار, یہ کپڑے کا جو حصہ ٹخنے کے نیچے رہے گا وہ جہنم کی آگ میں رہے گا. صرف کپڑا لٹکانے سے جہنم نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں, غرور تکبر اللہ کو پسند ہے, اس لیے وہ ٹخنوں کو ڈالے گا جہنم میں. ہاف انفارمیشن پہنچا کر, یا ہم جو ہے آگے والے کو جھنجھوڑ دیتے ہیں کہ ارے بھائی تم ٹخنوں سے اوپر نہیں پہنے, تمہاری عبادت قبول نہیں ہوئی, تم نماز پینٹ لٹکا کے پہنے, نماز قبول نہیں ہوئی. تو یہ وہ ایک ٹارچر کی طرح بھی ہے کہ بھائی میں نہیں کرا تو لگا میرے پیچھے پڑ جاتے. سطحی نالج, سطحی بات آگے بتانا اور سطحی بات کے اوپر محل بنانا, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ ذرا سی ہوا چلتی ہے, آندھی آتی ہے, جکڑ چلتا ہے تو وہ پورا محل گر جاتا ہے, اور بنیادیں ہل جاتی ہیں. بنیاد ہوتی نہیں ہے جو ہلے گی. یہی ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم ظاہری چیزوں کے اوپر جا رہے ہیں, کلچر کے اوپر جا رہے ہیں. کلچرل چیزیں جو ہیں, ٹھیک ہے نا, کپڑے, ٹوپی, اپنے رومال, ان کو ہم نے دین سمجھ لیا. یہ دین نہیں ہے, یہ کلچر کی چیزیں ہیں جو وہاں کے لوگ, اس وقت کے لوگ استعمال کرتے تھے, کر رہے ہیں. آپ محبت میں کر سکتے ہیں, بٹ اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ میں محبت میں ٹوپی پہن رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں اس لیے نہیں پہن رہا ہوں کہ یہ اٹس پارٹ آف دا دین. پارٹ آف دا دین نہیں ہے یہ. ایٹیکیٹس ہے, مینر ہے, تمیز ہے, تہذیب ہے. اگین اچھا لگتا ہے صاف ستھرا آدمی, بٹ اس کو دین کا حصہ بنا دینا کہ اگر آپ نے ٹوپی نہیں پہنی تو آپ کے سر کے بال اللہ سبحانہ تعالیٰ جلا دیں گے, یا استغفر اللہ نعوذ باللہ اس کو حصے کو جو ہے وہ کچھ اور کر دیں گے, یا مطلب یہ سب باتیں اس کی دے آر ناٹ پارٹ آف دا دین. اللہ نے دین کو اتنا مشکل نہیں بنایا ہے میرے بھائی. اور بھائی کیا یہی کام بنی اسرائیل کے جو ہے جاننے والے نہیں کر رہے تھے, جنہوں نے اتنا آلٹر کیا, اتنا آلٹر کیا, اتنا آلٹر کیا, دین کو مشکل بنا دیا. اس سے زیادہ ابھی کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے, تو اس میں ہم دو ہمارے یہودی جو ہے وہ بردرز جو ہیں, وہ کھڑے ہوئے, ایک کھڑا ہوا ہے اور دوسرے ایک مرغا پکڑا ہوا ہے, اور وہ مرغے کو اس کے سر پہ گھما رہے ہیں. ہاں, تو پھر میں نے تھوڑا سا اور سرچ کیا تو مجھے اور بھی کافی ساری ویڈیوز ملی. تو ایک ہماری بروکلن کی ویڈیو ہے, اس میں جو ہے وہ مرغیاں لے کے آ رہے ہیں, اور وہ ایک خود ہی لگے ہوئے ہیں اپنے سر پہ گھما رہے ہیں مرغی کو, اور دوسرے جو ہے انہوں نے اس کو مرغی کو آگے بٹھایا ہوا ہے اور پڑھ رہے ہیں کچھ. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ گھوم رہے ہیں. ہاں, تو میرا خیال ہے یہ ان کا ایک تہوار ہوتا ہے یم کپور. تو اس تہوار پہ یہ کیا کرتے ہیں, اپنا صدقہ اتارتے ہیں. ان کا کانسیپٹ وہی ہے جو ہمارا ہے, کہ اس طرح کرنے سے جو ہمارے گناہ ہیں وہ مرغی کو چلے جائیں گے, اور اس کے بعد وہ مرغی کو چیریٹی کر دیتے ہیں. جیسے ہم بکرے کو گھما کے چاروں طرف, اور بکرے کو مدرسے کو دے دیتے ہیں, مدرسے کے بچوں پہ گناہ چلے جاتے ہیں سارے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کبھی وہی کانسیپٹ ہے, وہ مرغے کو گھما رہے تھے سر پہ, گھمانے کے بعد انہوں نے چیریٹی کر دینی اس کو. صدقہ دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے, اپنے صدقہ دو, ٹھیک ہے, تاکہ تمہارے سے آنے والی کوئی برائی سے بچ سکو, یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ٹال دے. لیکن اس پہ سر پہ گھمانے کا کہیں نہیں لکھا ہوا, اس کو اپنے ارد گرد گھمانے کا کہیں لکھا ہوا. ہاں, اپنے ہاتھ سے دینا چاہیے تاکہ آپ کو دعا ملے سامنے والے کی, تاکہ سامنے والا آپ کے لیے دعا کرے. آپ اصول کیا ہے کہ آپ اچھا کام کریں گے تو اس اچھے کام کی وجہ سے اگر کوئی برائی آپ پہ آنے والی آ سکتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ٹال دیں گے, اس کو ختم کر دیں گے. بیسیکلی آپ کا جو نیکیوں کا بینک ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. ایک اللہ نے ایک اصول بنا دیا, ایک پرنسپل بنا دیا, ٹھیک ہے, اچھے کام کرنے کے لیے, لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے تاکہ وہ اچھے کام کریں. کہتے ہیں کسی کو اچھی اسمائل دے دینا بھی ایک صدقہ ہے, ایک نیکی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, وہ کیا ہے, اب وہ تو مرغی گھمانا نہیں ہے نا سر پہ. جی ہاں بھائی, یہ کلچر اور سوسائٹی اور اس کا انفلوئنس ہمارے اوپر, اور دین پھر اس میں کس طریقے کا رول ادا کرتا ہے, یہ بہت اچھے سے آپ نے اس کو ڈیفائن کیا. اور الحمدللہ عزیز ساتھیوں, ہم نے تو بس ابھی کپڑوں کی حد تک ہی بات کی ہے, اور ماشاءاللہ سے آدھے گھنٹے کی ہم نے ریکارڈنگ کی. ابھی تو بہت لسٹ آف چیزیں جو ہے بچی ہوئی ہے اس میں, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, ہمارے جو ہے روزمرہ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز اس میں آ جاتی ہے, شادی والا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے بڑی بڑی دوسری عبادتیں ہیں. تو ہم بھائی اس کو یہیں تک رکھتے ہیں ابھی فی الحال. اگر اس کو ہم ایپیسوڈ بائی ایپیسوڈ کریں گے تو دوسرے بھی جو ہے ٹاپکس ہم اس میں لے کر آئیں گے, کہ فوڈس اللہ کے نبی کو کیا پسند ہے, اور کیا ان کی پسند کے مطابق
وہ چیزیں ہم آج کے زمانے میں کنزیوم کر سکتے ہیں یا نہیں. کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے چیزیں، ان کے ویدر، ان کے کنڈیشنز کے حساب سے، ان کے جسمانی قوت کے حساب سے ان کے معدے کو وہ میچ ہو جاتی تھی. تو کیا ضروری ہے کہ وہ ہمارے معدے کو بھی میچ ہو؟ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نکل کر آئے گی انشاءاللہ. اس کو بھی اس فرسٹ ایپیسوڈ کو یہیں تک ہم رکھتے ہیں. آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ایپیسوڈ آپ ضرور کامنٹ کے تھرو ہم کو بتائیں، اور آپ کے اگر کچھ خیالات ہیں اس میں تو ضرور لکھیے گا، اس پہ بھی ہم تبصرہ کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ہارون بھائی آپ کے وقت کے لیے اور بیوٹیفل انسائٹس کے لیے. اگلے ایپیسوڈ میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی اور ایک دوسرے ٹاپک کو لے کر ہم جو گفتگو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.